أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے سے یہ پیام آئے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام سے یقین سے پلٹ آیا ہوں کہ روزے سے میں سے یقین سے پلٹ آیا ہوں کہ روزے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے میرا غلام آئے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. ماشاءاللہ آقا علیہ السلام کی محبت میں اشعار پڑھ رہے تھے کہ ہر ایک کو رب کریم وہ خانہ کعبہ بیت اللہ کا اللہ پاک جلدی کرم فرمائے اور وہ دروازے بھی کھل جائیں اور آقا علیہ السلام کے ذریعے اقدس سے بھی روضہ پاک کے وہ دروازے کھلے رمضہ بھاغلی دے. آج کا یہ پروگرام خصوصی طور پہ جو ہمارے کل مشالک میں تمام مشالک کی نمائندگی کرتے ہوئے علماء لندن برطانیہ یو کے جو ہے وہ ختم نبوت کی کام کے لیے اور اپنے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے مشالک کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں گئے اور انہوں نے دین اسلام کا پرچار اور تبلیغ تو سبھی کرتے ہیں مگر انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی اور ختم نبوت کے لیے اپنی محبتوں کا وہاں بھی جا کے اظہار کیا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کوئی جو بھی کہتا رہے مگر کیونکہ شریعت اور دین آقا علیہ السلام کو یہی فرمان ہے کہ جو بندہ اظہار کر رہا ہے جو کہہ رہا ہے اسے ماننا چاہیے. ہم اسے ان کی جو ہے خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے چھوٹا سا محبت کا ایک اظہار کیا ہے دارالعلوم غوثیہ افضال قرآن غازی آباد میں. یہ جناب علامہ حافظ قاسم رضا ندوی صاحب تشریف فرما ہے شیعہ مسلک کے جید عالم دین ہے اور آپ اس وقت پورے پاکستان میں مشل کے تشیع کی نمائندگی کر رہے ہیں. جناب مفتی
عاشق حسین صاحب تشریف فرما ہے. آپ مشرق بریلوی کے تعارف اس لیے کروا رہا ہوں کہ پروگرام لائیو جا رہا ہے تاکہ دوستوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں. اور مفتی عاشق حسین صاحب جامعہ بیت القرآن گلبرگ میں اور ہمارے مشرق بریلوی کے جو ہے وہ جید عالم دین بھی ہیں اور 2-3 ادارے جامعات چلا رہے ہیں. اور جناب محمود مجروی صاحب ہمارے امن کمیٹی کے حوالے سے لاہور میں کافی کام کر رہے ہیں. صرف تصویری کام نہیں کر رہے, عملی کام کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جناب علامہ پروفیسر مقبول مجاہد صاحب مشرق بریلوی سے ہیں اور جس جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے یہ قال رسول اللہ کا پیغام دے رہے ہیں اور پروفیسر ہیں, پی ایچ ڈی کی ہے. اور پھر جناب اس کے علاوہ لیکچرار ہیں جو ہے وہ جمعہ اور پھر اس کے علاوہ دین کی خدمات محافل اشارے ان کی زندگی کے اندر مصروفیات ہیں. جناب قاسم نقوی صاحب تشریف فرما ہیں, شیعہ مسلک کے ہیں. جناب حافظ عاصم مخدوم صاحب جو ماشاءاللہ آپ کو ہر طرف مسالک کی دوران رابطہ اور محبتوں کے جو ہے وہ کے لیے کوشاں رہتے ہیں. اور جہاں بھی آپ بین المذاہب یا بین المسالک یا اجتماع دیکھیں گے وہاں ان کی کاوشیں شامل حال ہوتی ہیں. جناب سمیع اللہ صاحب مسلک اہل حدیث کے نمائندگی کر رہے ہیں اور یہ بھی وہاں برطانیہ جانے والے قافلے میں جناب مولانا شکیل الرحمان ناشی صاحب کے ساتھ سے جو ہم جہاں پہ ہمارا تعلق ڈسٹرکٹ امن کمیٹی لاہور میں جب ہم شروع سے 2001-2000 سے شروع ہوئی اور ہم نے وہاں جو ہے ایک سفر شروع کیا. وہ ہمارے قافلے کے جو ہے وہ ہم سفر ہیں اور یہ جناب سمیع اللہ صاحب اور شکیل الرحمان ناشر صاحب اس قافلے میں شریک رہے اور انہوں نے وہاں جا کر پاکستان کی نمائندگی کی, دین اسلام کا پرچم تھام کر اپنی باتیں کی, نہ کہ ان کی باتیں سنی. ہم ان کی کہی ہوئی بات پر آمنا و سلمنا یقین کرتے ہیں. اور میں دو منٹ کے لیے ان کی مرضی ہے ٹائم زیادہ لینا چاہیں مگر میری صرف یہ گزارش ہے کہ 2 منٹ کے لیے اپنا اظہار خیال اس حوالے سے فرما دیں کہ جو انسان اپنا ملک چھوڑ کے غیروں کے ملک میں جاتا ہے اور وہاں جا کے اپنے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اظہار خیال میں اور اپنے پیغام میں کس طرح کسی دوسرے کو پیغام دیتا ہے کہ یہ ہم جہاں کس لیے آئے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے اور ہم یہاں پہ کس مشن پہ ہیں کہ پاکستان سے سفر کیا ہے تو کس لیے یہاں دوست احباب وہاں جو تشریف لے گئے اور واپس تشریف لائے. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں اور سب سے پہلے میں دعوت دوں گا جناب حافظ خازم رضا نقوی صاحب مشرق کی تشیع اور شیعہ علماء کونسل کے مرکزی رہنما, آپ جو ہے اپنا اظہار خیال فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکریہ ادا کرتا ہوں عبدالمصطفیٰ چشتی صاحب کا جنہوں نے ان علماء کے لیے یہ اہتمام کیا جو شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہمارے ساتھ شریک ہندو مسیحی اور سکھ بھی تھے. یہ وفد انٹرفیتھ کے حوالے سے پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا. جیسا کہ پاکستان میں یہ کردار ادا ہو رہا ہے, گورنر ہاؤس میں 16 ملکوں کے سفراء امن موجود تھے کہ وہاں گورنر صاحب کی موجودگی میں میری گفتگو جس کو مفتی عاشق حسین صاحب نے ہر مقام پر پہنچایا اور پھر کرسچن کے تمام مدارس میں ان کے دربار کرسچن کے چرچ میں دیگر مقامات پر بہت سے پروگرام ہوئے. یہ فادر چنن اور ولیم فادر ندیم تمام اور ہمارے سبستین صاحب بہت سے پروگرام ہوئے. آخری پروگرام ایک ایسا ہوا جس کی وجہ سے چونکہ یہ پروگرام تو 30 سال بلکہ 40 سال سے میں اس میدان میں ہوں. صدر پاکستان کے ہاتھوں امن ایوارڈ بین الاقوامی امن ایوارڈ گزشتہ
چند مہینے اسلام آباد میں صدر عارف علوی صاحب کے ہاتھوں مجھے عطا ہوا، اور پھر اس کے بعد اسی حوالے سے جب پروگرام کی ترتیب ہوئی برطانیہ جانے کے لیے، وہاں پر بھی ہماری 7 نشستیں ہوئی۔ برطانوی پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کی موجودگی میں بھی وہاں پر ہم تمام VIP کی حیثیت سے علماء کرام وہاں موجود تھے، اور ان نشستوں میں پروگرام صرف اور صرف فرقہ واریت کا خاتمہ، انسانیت کی بھلائی اور پورے دنیا میں انسان کے حوالے سے گفتگو اور انسان کی عزت کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور جس کو بہت سراہا گیا۔ ہم نے وہاں کی جو پولیس تھی ان کے بہت سے کاغذات بھی ہم لے کر بھی آئے ہیں، گفتگو بھی سنی، اس پر ہم نے کمنٹس دیے بھی۔ یہاں کے تجربات ہم نے انہیں بتائے، وہاں کے تجربات انہوں نے ہمیں بتائے، اور ہم کوشش کریں گے چاہے ہندو ہو عیسائی ہو، وہ کہتے ہیں نا چین جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے ضرور جاؤ۔ اچھی بات، مولا کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے۔ تو اچھی بات ہم لے کر آئے ہیں اور اچھی بات پہنچا کے آئے ہیں۔ وہاں پر برطانیہ کے تمام ان 7 نشستوں میں انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے، پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ جس انداز میں امن کمیٹی کے حوالے سے یا انٹرفیتھ کے حوالے سے کردار ادا ہو رہا ہے، جیسے کہ مسالک علماء کے حوالے سے ابھی ذکر کیا مخدوم عاصم صاحب نے، تو ابھی تمام احباب اسی حوالے سے 2 منٹ ذکر کریں گے۔ میں کہوں گا کہ یہ صرف برطانیہ نہیں، پاکستان میں بھی ہمیں وہی کردار ادا کرنا چاہیے جو برطانیہ میں جا کے کرتے ہیں، جو امام بارگاہ میں کرتے ہیں، جو مسجد میں کرتے ہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، سوچنا یہ چاہیے جو تم کہتے ہو اس پر عمل کرو۔ ہمیں چاہیے کہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس پر عمل بھی کریں۔ یہی بات مصطفیٰ چشتی صاحب بھی اکثر مقامات پر کہتے ہیں، اور ہمیں چاہیے بھی کہ ہم اس پر عمل کریں۔ جو اس پر عمل نہیں کرتے ان قابل نفرت ہیں۔ خداوند عالم کی ذات ہمیں محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رویداد سفر تقریبا علامہ حافظ کاظم نقوی صاحب نے ارشاد فرما دی ہے۔ میں فقط 2 جملے کرنا چاہوں گا۔ پہلا جملہ حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ چشتی صاحب کی خدمت میں کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ نے دورہ برطانیہ میں پاکستان کا فیصل پاکستان کی صورت میں ایک خوبصورت چہرہ دکھانے والے علماء کے اس گروپ کو استقبالیہ دینے میں فاستبقوا الخیرات پہلا قدم سبقت کی صورت میں لیا ہے۔ خدا آپ کے والد صاحب کا سایہ آپ پہ سلامت رکھے، آپ کی والدہ کی درجات بلند ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہا کہ جس بات کا شور تھا سارے زمانے میں، جس بات کا شور تھا سارے زمانے میں، وہ ایک لفظ بھی نہ تھا پورے افسانے میں، وہ ایک لفظ بھی نہ تھا پورے افسانے میں، قادیانیت کا ایک لفظ بھی اس میں شامل نہیں تھا۔ لارڈ احمد طارق جو وزیر برائے حقوق انسانی، وزیر برائے مذہبی امور، وہ 4 منسٹروں کی طرح وہ بھی میٹنگ ہال میں آئے اور صرف انٹرفیتھ پہ انہوں نے بات کی۔ کوئی اس شخص نے قادیانیت و احمدیت کے حوالے سے بات نہیں کی۔ اگر وہ بات کرتا تو ہم یقیناً برداشت نہ کرتے۔ اور اس وضاحت کے بعد جو کہ آپ صاحب نے ارشاد فرما دیے، کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور فتویٰ بھی ظاہر پہ ہے، فتویٰ بھی قول پہ ہے۔ یہ مسلمہ شریعت کا اصول اور مسئلہ ہے۔ میں ناقدین کے لیے دعا گو ہوں، اللہ انہیں بھی جلد جاوید ولیم صاحب کے طفیل برطانیہ کا سفر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ وہ بات جس کا پورے فسانے میں کہیں ذکر نہ تھا، وہ بات جس کا پورے فسانے میں کہیں ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ جناب علامہ پروفیسر مسعود احمد مجاہد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بس اس تناظر کے میں بھی 6 پڑھتا ہوں۔ کیا ہوا جو گریزاں ہے چند پیمانے، نگاہ یار باقی تو 1000 میخانے۔ بس انٹرفیتھ اور انٹرافیتھ اس کی فکر کو اگر علماء سمجھ گئے
تو تمام کے تمام فرقہ واریت تنگ نظری وہ ختم ہو جائے گی. ہم آج تک پاکستان کے اندر ہمارے جو مسیحی برادری ہے اس کو اپنے قریب لانے میں ناکام ہو گئے. علماء کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو مسلمان کر دیا، فلاں کو مسلمان کر دیا، فلاں کو مسلمان کر دیا. میں پوچھتا ہوں ان سے کہ پاکستان کے اندر کتنے مسیحوں کو تم نے مسلمان کیا؟ ان کو قریب نہیں لائے ہم، ان کو کس نفرت سے دیکھتے ہیں. یہ طریقہ اگر آقا علیہ السلام اس دور کے ہندو جو عربی ہندو تھے ان کے ساتھ رکھتے تو کیا اسلام پھیل سکتا تھا؟ اسلام کا پیغام امن، پیغام محبت کوئی اسلام لائے یا نہ لائے، تعالوا الی کلمۃ واحدۃ، ایک کلمہ واحد کے اوپر سب لوگوں کو پیغام دے دو. یہی وہ فکر تھی کہ وہاں پہ ان لوگوں نے بتایا کہ لوگ اے مسلمانوں کرسچن ہیں، وہ کہا کہ اتنی آزادیاں اس ملک کے اندر ہم نے تمہیں دی ہیں، کیا وہاں پہ بھی تمہیں کسی کو دیتے ہو؟ یہ وہ فکر تھی جو ہمارے لیے ایک بہت ایک سوالیہ نشان ہے. آئیے ہم سب مل کر اپنی ذاتی اختلافات کو مٹائیں اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اس کا جو پیغام امن ہے، پیغام محبت ہے، اس کو آپ کریں. سب لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. یہی ایک فکر ہے جو انٹرفیتھ اور انٹرافیتھ اس وفد کے اندر تھی، لیکن اس کو کس طرح بدلا کیا گیا. الامان الحفیظ. واخر دعوانا الحمدللہ. جناب محترم عاصم مخدوم تھا، بار ڈاک تھا، آپ خود فرمایا کہ میں ڈاک تھا، بار ڈاک تھا. نہیں دعا کرنا. آہ نہ کر لبوں کو سی، آہ نہ کر لبوں کو سی، لہو کے گھونٹ پی، زخم کھا کھا کے جی. آہ نہ کر لبوں کو سی، لہو کے گھونٹ پی، زخم کھا کھا کے جی. یہ عشق ہے دل لگی نہیں. واہ واہ. جناب محترم کبیر اللہ، جناب محترم کبیر اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے حافظ علامہ کاظم رضا نقوی صاحب اور علامہ مصطفیٰ چشتی صاحب اور سید مفتی عاشق حسین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے آج کے اس پروگرام کو انعقاد کیا. تو میری طرف سے کوئی وہ نہیں ہے، جو انہوں نے کہا وہی میرے الفاظ ہے. تو میں اپنی طرف سے اور علامہ شکیل الرحمان ناصر صاحب کی طرف سے علامہ مصطفیٰ چشتی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کا پروگرام جو ہے وہ کیا. تو جو الفاظ حافظ کاظم رضا صاحب کے ہیں وہی ہمارے ہیں. ایک چیز میں صرف اپنی طرف سے ایڈ کروں گا، جو ادھر جا کے ہم نے یہ چیز دیکھی کہ یہاں پہ تو ہم فرقوں میں جو بٹے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے یہ چیز نہیں ہے. وہاں پہ سب ایک جو بھی ہم کوئی کام کریں، جو بھی وہ ایک یہ سمجھتا ہے مسلمانوں نے یہ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر سے واپسی پہ ہمیں ایک تو امن کا کام جو ہے وہ مل جل کے کرنا چاہیے، بجائے کہ وہ فرقوں میں ہم لوگ اس کو لے کے چلیں. اور جو ایک چیز علامہ عاصم مخدوم صاحب نے بتائی کہ مشترکات کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیں بیسیکلی اس کو آگے لے کے چلنا ہے. تو یہی ایک چیز ہے جس میں ہم آپس میں لے کے چل سکتے ہیں، بجائے کسی کے مذہب کو ایک اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں. آپس میں جو ہماری مشترکات ہیں اسی کو آگے لے کے چلیں، اور یہی امن ہے. بہت شکریہ جی. جزاک اللہ. میں بہت مشکور ہوں جناب امام قافلہ میں شریک علماء کا، کہ جنہوں نے میری ریکویسٹ پر گزارش پر دعوت قبول کرتے ہوئے تشریف لائے. اور یقیناً جو بات شکر اللہ صاحب نے اور دوسرے علماء نے کہی کہ مشترکات میں ہی ہم آگے بڑھ کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر کے ہم اس قافلے کو، بین المذاہب کو، بین الممالک کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ کر ہمیں مشترکات پہ بڑھ کے کام کرنا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ میں دعا لکھتا رہا وہ دغا پڑھتا رہا، میں دعا لکھتا رہا وہ دغا پڑھتا رہا. حافظ سمیع اللہ صاحب نے کہا ہے کہ مشترکات پر عمل کرنا چاہیے. جی مشترکات کو لے کے چلنا چاہیے. ہم تو حضور اپنے نبوت پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن دنیا کا سب سے بڑا اشتراک جو ہے وہ کھانا پینا ہے. واہ واہ واہ. انشاءاللہ جناب عرض فرما رہے ہیں کہ مجھے بھوک بڑی لگی ہے، اور جب کوئی
भूख का ऐलान कर दे तो बात तो पहले लग जाएगी। तो मैं बड़ा मशहूर हूँ जनाबे किबला आठम मखदूम साहब का, क्योंकि आसपास शार ख्याल बड़ा लंबा होता है और होता ही कब्बे कब्बे में है। ये तीसरा शार ख्याल बनवा रहे हैं, इससे पहले कि चौथा भी आ जाए मैं जनाब किबला मुफ्ती आसिफ हुसैन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो दुआ खैर फरमाएं और इस काफिले को कामयाबी के साथ और तमाम को कदम ब कदम मिला के चलने के लिए दुआ फरमाएं। और कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम अपनी जाती अदावतों को, जाती रंजिशों को, जाती मामलात को बाला ताक रख कर काम करेंगे तो ये इत्तेहाद और ये अमल के लिए काम यकीनन चलता रहेगा। अगर हम फर्द बात के लिए कर देंगे तो फिर हमारा आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। मैं एक बार फिर तमाम मेहमानों ने गिरामी का बरतानिया चाहे हुए उलमा के वफद का बहुत मशहूर हूँ जो मेरी गुजारिश पर तशरीफ लाए। जनाब मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन शाह जो हमारे सैयद बादशाह भी हैं, आलिम दीन भी हैं, मुफ्ती भी हैं और मदारस के जनाब मुहतमिम भी हैं, वो दुआ खैर फरमाते हैं। अल्लाह पाक तमाम को इस काफिले में बढ़ चढ़ के शामिल होकर काम करने اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا رب العالمین، جس محبت کا، جس قوت کا، جس پیار کا اور جذبہ احسار کا اظہار محض اور محض تیری خوشنودی اور تیرے حبیب علیہ السلام کی رضا اتباع میں علامہ عبد المصطفیٰ چشتی صاحب نے اہتمام کیا۔ اللہ اس اخلاص کو، اس اہتمام کو بارگاہ جلال میں قبول فرمائے۔ انہوں نے ہم تیرے دین کے خدامین و مساکین کو عزت دی ہے، اللہ اپنی رحمتوں کا صدقہ اس سے زیادہ ان کو عزت عطا فرما۔ اس مل بیٹھنے کے اجر کو اور اس مل بیٹھنے کے عمل کو یا اللہ تو سجدے کے بعد سب سے زیادہ چاہتا بھی ہے، اس کا اجر بھی عطا کرتا ہے۔ اس کا ثواب ان کی والدہ مائدہ مرحومہ مغفرت عطا فرما، ان کو روحانی تصرف ہمیشہ ان کی شامل حال فرما، والد صاحب کا سایہ ان کے دیر سر پہ دیر تک سلامت فرما، اور جس محبت کا اظہار دوستوں باہمی اخوت کے لیے، پرفیٹ کے لیے کیا ہے، اللہ اس میں واضح آسانی عطا فرما۔ اور پھر اگر کانٹے بھی راستے میں آئیں، علامہ حسن مخدوم صاحب کے اس پیغام میں کہ لبوں کے گھونٹ پی لبوں کو سی آہ نہ کر، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، تو یا اللہ اس پر ہمیں بھی صبر و تحمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کی خیر فرما، کرونا کا خاتمہ فرما، آمین، حیثیت یاب فرما، جو قرنطینہ میں بیٹھے بیماری انہیں جلد رہائی نصیب فرما۔ یا رب العالمین، کرونا کے اس وبا سے عالم انسانیت کو یا اللہ کی پناہ عطا فرما، اور تمام جہان کے انسانوں کی خیر و عافیت کا صدقہ پاکستان کی خیر فرما، اور پاکستان کے تمام مکینوں کی خیر کا صدقہ ہمارے میزبان کے بچوں اور ان کے بزرگوں اور ان کی فیملی اور تمام شرکاء کے بچوں اور فیملیز کو یا اللہ اپنی رحمتوں کے سائبان میں، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہر بلا سے، ہر شر سے، ہر شریر سے، ہر حسد سے یا رب العالمین تیری پناہ مانگتے ہیں، تیری پناہ چاہتے ہیں۔ آمین۔ اللہ ربنا